بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفانسو ایک روز اپنی ملکہ لپیستا اور بیٹی مغریتا اور اپنے بیٹے برگنزا کے ساتھ بیٹھا مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح شکست دینے اور نیچا دکھانے کے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ اس کا ایک مخبر نمودار ہوا۔ الفانسو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مخبر آگے بڑھا، الفانسو کو اس نے تعظیم دی۔ پھر الفانسو نے اسے مخاطب کیا، کیا کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو؟ اس مخبر نے پہلے اسبات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، میں ایک انتہائی اہم خبر لے کر آیا ہوں اور یہ خبر ہمارے لیے یقیناً اچھی نہیں ہے۔ کیا یہ خبر میرے سالار اعلیٰ فانیس سے متعلق ہے؟ قاصد پھر باری سی آواز میں بول اٹھا، مالک، آپ کا اندازہ درست ہے، میں فانیس سے متعلق ہی خبر لے کر آیا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ فانیس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اب یہاں سے قریب ہی ہے۔ یہ خبر سن کر الفانسو ہی نہیں، اس کی بیٹی اور بیٹا بھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ الفانسو نے پھر خبر لانے والے کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ ٹکراؤ کہاں ہوا؟ دریائے آنا اور جبل مورینا کے درمیان جو کھلے میدان ہے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ فانیس کے لشکر کا ٹکراؤ ہوا اور اس ٹکراؤ میں فانیس شکست اٹھا گیا۔ ٹکراؤ کس سے ہوا؟ الفانسو نے پھر لمبا سانس لیتے ہوئے دکھ بھری آواز میں پوچھا تھا۔ فانیس کا ٹکراؤ ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ سے ہوا اور ان دونوں نے فانیس کو شکست دی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا، تب ہاتھ کے اشارے سے الفانسو نے اسے جانے کے لیے کہا۔ اس خبر پر الفانسو، اس کی ملکہ، بیٹی، بیٹا سارے پریشان اور فکرمند ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر اس افسردہ خاموشی اور سکوت کو الفانسو کی خوبصورت بیٹی مغریتا نے توڑا۔ وہ الفانسو کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ ہمیں بار بار مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اور ذکر اٹھانا پڑ رہی ہے؟ میں تو اب ایک عرصہ سے اس بات کے لیے بھی ترس گئی ہوں کہ کسی موقع، کسی مقام، کسی ٹکراؤ، کسی رن میں ہمارے لشکریوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی، اور پھر میں نے تو یہ بھی اندازہ لگا لیا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے سالار جہاں ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ ہوتے ہیں، وہاں کامیابی اور فتح مندی مسلمانوں کی، ناکامی اور رسوائی اور ذلت آمیز شکست ہمارا ہی مقدر بنتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مغریتا جب خاموش ہوئی، تب دکھ بھرے انداز میں الفانسو کہنے لگا، بیٹی، تیرا کہنا درست ہے، اس لیے کہ آج تک مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیں ان گنت شکستوں اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان ناکامیوں اور شکستوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم جی چھوڑ بیٹھیں تو پھر بیٹی بات نہیں بنتی ہے۔ ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے اور ایک نہ ایک روز ہمیں مسلمانوں کے خلاف کامیابی ضرور ہوگی، اور جس روز ایسا ہوا میں سمجھوں گا ہماری فتح مندی، ہماری کامیابیوں کے در کھل گئے ہیں، اور اس روز سے ہم ان سرزمینوں میں مسلمانوں کا رہنا تنگ کر دیں گے اور ان کا بوریا بستر سمیٹ کر رکھ دیں گے۔ الفانسو جب خاموش ہوا، تب دکھ بھرے انداز میں مغریتا کہنے لگی، جس رفتار سے، جس انداز سے اور جس منصوبہ بندی سے ہم مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں یا ان کے خلاف حرکت میں آئے ہیں، ان منصوبہ بندیوں سے تو ہمیں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف کامیابی ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ بابا، اس سے پہلے ہم نے اپنے مختلف گروہ مسلمانوں کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کیے، ان میں خوبصورت لڑکیاں بھی شامل کی، لیکن ہماری وہ منصوبہ بندی بھی ناکام رہی، میں خود بھی ناکام رہی، اس لیے کہ میں نہ ذکر بن ادریس کو اپنی طرف مائل کر سکی اور نہ ہی ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ کو کسی طرح موت کے گھاٹ اتار سکی۔ تاہم اب میرے ذہن میں ایک ایسی ترکیب آئی ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی کامیابی اور فتح مندی کا در کھول سکتے ہیں، اور ایک بار فتح اور فوز مندی نے ہمارے قدم چومے تو پھر آنے والے دور میں فتح مندی کا پرندہ ہماری طرف ہی رہے گا اور ناکامی و بربادی اور تباہی کے تیور مسلمانوں کی طرف پرواز کرتے رہیں گے۔ مغریتا جب رکی، تب بڑے شوق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے الفانسو نے پوچھ لیا، بیٹی، تیرے پاس وہ کون سی تدبیر ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی اور فتح کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ جواب میں مغریتا نے کچھ سوچا، کہنے لگی، بابا، آئندہ جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے یا ہسپانیہ کی کسی مسلمان ریاست کے حاکم کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم اس کی مدد کے لیے جائیں، تو اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے اب آپ اپنے علاقوں میں یہ اعلان کر دیں کہ ہمیں کچھ نایاب اور عمدہ تیغزنوں کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ اور جنگ کے دوران ان سرماؤں اور ان تیغزنوں میں سے جو بھی ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ سے انفرادی مقابلہ کرے گا اور ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتارے گا، اس شخص سے الفانسو کی بیٹی مغریتا کو بیاہ دیا جائے گا۔ بابا، جب آپ یہ اعلان کریں گے تو دیکھیے گا اس کے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ جنگجو جوک در جوک آپ کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، اس طرح آپ کے لشکر میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کئی نایاب تیغزن اس پیشکش کو قبول کریں گے اور ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ کے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
بابا، شادی تو میری کہیں نہ کہیں ہونی ہے، اور اگر ہمارا کوئی سورما تیغزنی میں ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ کو مات کر دیتا ہے تو پھر اس شخص سے اگر میری شادی کر دی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ مغریتا کے ان الفاظ کا جواب الفانسو دینے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے الفانسو کی بیوی لپستا بول اٹھی۔ مغریتا ٹھیک کہتی ہے، اس کی شادی ہم نے کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے۔ اگر ایسا کوئی سورما سامنے آتا ہے جو انفرادی مقابلے میں ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ کو زیر کر سکتا ہے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے تو مغریتا کی شادی اس کے ساتھ کرنے میں ہم فخر محسوس کریں گے۔ اپنی بیوی لپستا کا یہ خیال جان کر الفانسو نے خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا تھا، پھر کہنے لگا، آئندہ جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اس میں ایسا ہی کیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی کی یہ تجویز کامیاب بھی ہوگی، اور اس طرح ہم مسلمانوں کے خلاف اپنی کامیابی کا در کھولنے میں کامران اور کامیاب رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد الفانسو جب خاموش ہوا تب کسی قدر طمانینت اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مغریتا بول اٹھی، بابا، اس کے لیے ابھی سے ہمیں کام شروع کر دینا چاہیے۔ اپنے سارے صوبوں اور شہروں میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ سارے شہروں اور صوبوں میں اس سلسلے میں تیغزنی کے مقابلے کرائے جائیں، اور جو چیدہ تیغزن سر فہرست ہیں ان کا پھر آپس میں مقابلہ کرایا جائے، اور ان میں سے صرف 2 کا انتخاب کیا جائے۔ ان 2 میں سے ایک کو پہلے ذکر بن ادریس کے خلاف آزمایا جائے گا، وہ کامیاب رہے تو میرے باپ، ہمارے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے کو داؤد بن عائشہ کے ساتھ ٹکرا دیا جائے۔ اگر ہمارے ایک تیغزن نے داؤد بن عائشہ کو نیچا دکھا دیا تو مجھے قوی امید ہے کہ ہمارا دوسرا تیغزن داؤد بن عائشہ کو بھی زیر کر لے گا۔ اس طرح ہمارے 2 تیغزن فاتح کی حیثیت سے سامنے آئیں گے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر کے اندر بددلی پھیل جائے گی۔ یہی بددلی آنے والے دور میں ہماری کامیابیوں کے در کھولتی چلی جائے گی۔ چنانچہ جن 2 تیغزنوں کی وجہ سے ذکر بن ادریس اور داؤد بن عائشہ کا خاتمہ ہوگا اور ان کی وجہ سے ہمیں کامیابی کا درجہ ملے گا، ان 2 میں سے پھر میں انتخاب کروں گی کہ مجھے کس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا ہے۔ مغریتا کی اس تجویز کو الفانسو، اس کے بیٹے اور بیوی تینوں نے پسند کیا تھا، لہٰذا اسی روز اس سلسلے میں الفانسو نے احکامات جاری کرنا شروع کر دیے تھے۔ قرطبہ شہر کے مستقر میں ایک روز سیر بن ابی بکر، ذکر بن ادریس، داؤد بن عائشہ، غیدر بن شبیب، زیدون بن مسلم اور کچھ دیگر سالار بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا سالار دروازے پر نمودار ہوا اور سیر بن ابی بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، اشبیلے کا حاکم معتمد کسی اہم کام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ وہ ابھی یہاں داخل ہوا ہے اور ابھی آپ سے ملاقات کا خواہاں ہے۔ اس موقع پر سوالیہ سے انداز میں سیر بن ابی بکر نے وہاں بیٹھے اپنے سارے سالاروں کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد دروازے پر کھڑے ہونے والے چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں؟ جواب میں وہ سالار کہنے لگا، امیر، اس کے ساتھ اشبیل شہر کے کچھ زعماء بھی ہیں۔ سیر بن ابی بکر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اچھا، انہیں اندر بھیجو۔ وہ چھوٹا سالار وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں معتمد اور اس کے زعماء داخل ہوئے۔ سیر بن ابی بکر اور اس کے سارے ساتھیوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر معتمد کا استقبال کیا۔ معتمد آگے بڑھا، سب سے پرجوش انداز میں اس نے مصافحہ کیا۔ سیر بن ابی بکر نے اپنے قریب ہی اس ایک نشست پر اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی بھی خالی نشستوں پر ہو بیٹھے تھے۔ سیر بن ابی بکر اسے مخاطب کر کے گفتگو کا آغاز کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی معتمد بول اٹھا اور کہنے لگا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ دراصل میں ایک غلط فہمی دور کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں یہ افواہ اڑ گئی تھی کہ میں نے الفانسو کی طرف قاصد بھجوائے ہیں اور آپ کے خلاف اس سے مدد طلب کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا ہے، اور یہ افواہ میرے دشمنوں نے آپ کی نگاہوں میں مجھے حقیر اور ذلیل کرنے کے لیے چاروں طرف پھیلائی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کارروائی الفانسو کی ہو اور اس کے مخبروں نے یہ اطلاع پھیلا دی ہو کہ میرے قاصد الفانسو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ لوگوں کے خلاف میں نے مدد چاہی۔ میں ایسا ہرگز نہ کر سکتا ہوں، نہ کروں گا۔ سیر بن ابی بکر، اس وقت جو اندلس کے حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ اندلس کے اندر مسلمانوں کا اتحاد و یکجہتی رہنی چاہیے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں اس یکجہتی کی بہتری کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ کبھی میں مسلم امہ کے اتحاد اور اتفاق کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد معتمد رکا، کچھ سوچا، ہونٹوں پر زبان پھیری، دوبارہ وہ سیر بن ابی بکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اشبیلے سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس غلط فہمی کو دور کروں کہ میں نے الفانسو سے کوئی اتحاد کیا۔ ان افواہوں میں نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی سچائی۔ اگر میں نے ایسا کرنا ہی ہوتا
تو مجھے تو اس واقعے کی اطلاع ہی اس وقت ملی جب اشبیلیہ شہر کے اندر خوشیاں منائی گئیں اور اس بات کا کھلے عام اظہار کیا گیا کہ اندلس کے دو بہترین سالاروں ذکر بن ادریس اور داؤد بن عیسیٰ نے دریائے آنا اور جبل مورینا کے درمیان پڑنے والے میدانوں کے اندر بدترین شکست دی ہے۔ اس فتح کی خبر سن کر اشبیلیہ کے لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ساتھ ہی یہ بھی خبریں پھیل چکی تھی کہ الفانسو نے اپنے سپہ سالار اعلیٰ فانیس کو میرے کہنے پر ایک لشکر دے کر جنوب کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کروں۔ ان ساری باتوں میں سچائی نہیں ہے۔ اگر میں نے ایسا کرنا ہی ہوتا تو جس وقت الفانسو کا سپہ سالار فانیس اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تھا میں اس سے کوئی رابطہ قائم کرتا، اور جب اس نے دریائے آنا کو پار کر کے جبل مورینا کا رخ کیا تھا تب میں بھی اشبیلیہ سے نکل کر کم از کم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا اور اس کے ساتھ مل کر جس کے خلاف کارروائی کرنی تھی اس کے خلاف کارروائی کی ابتدا کرتا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سلسلے میں اشبیلیہ کی طرف سے کسی لشکر کے حرکت میں آنے یا ایسی کوئی ہلچل برپا ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد معتمد جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے سیر بن ابی بکر کہنے لگا، معتمد اگر یہ سب کچھ سچ اور درست ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور اب عالم اسلام کی یکجہتی اور اتفاق قائم رکھنے کے خواہاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ اندلس کے اندر ہم یکجان ہو کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے پہلو بپہلو اپنے دشمنوں کے خلاف کام کریں گے۔ آپ کی طرف سے ہم اب مطمئن ہیں اور آنے والے دور میں بھی ہم آپ کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ اس موقع پر میں آپ کا اور آپ کے ان سارے زعماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک خاص مقصد کے تحت اشبیلیہ سے یہاں میرے پاس آنے کی زحمت اٹھائی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ چند روز میرے ہاں معزز مہمان کی حیثیت سے رہیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں تاکہ… جواب میں معتمد مسکرایا اور کہنے لگا، اس کے لیے میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں، پر میں یہاں قیام نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں قرطبہ پر پہلے میرے بیٹے کی حکومت تھی، قرطبہ میرے زیر نگی علاقوں میں شامل تھا۔ اب اگر میں یہاں قیام کرتا ہوں تو میرے قیام کے دوران یا میرے یہاں سے جانے کے بعد کوئی ناخوشگوار واقعہ نمودار ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی جائے گی۔ اس طرح ہمارے درمیان ایک نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہوگا اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں پیچھے ایک منزل پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کر چکا ہوں، اب میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہاں سے اشبیلیہ کے لیے کوچ کرنا چاہوں گا۔ اس کے ساتھی معتمد اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی اور سیر بن ابی بکر اور اس کے سارے سالار بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ معتمد پھر سب سے باری باری گلے ملا۔ جب وہ ذکر بن ادریس سے گلے ملا تب اس کی پیشانی چومی، اس کا گال تپتپایا اور کہنے لگا، ذکر بن ادریس، تمہاری بہترین کارروائیاں، تمہاری جرأت و جرأت مندی کی داستانیں میرے پاس پہنچتی رہتی ہیں اور میں تمہاری ذات پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ میری دلی دعا ہے کہ خداوند قدوس آنے والے دور میں تمہیں اس سے بھی زیادہ کامیابیاں عطا کرے۔ ذکر بن ادریس سے ملنے کے بعد اسی انداز میں معتمد غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم سے بھی ملا تھا۔ اس کے بعد وہ باقی سالاروں سے بھی گلے ملا، پھر وہ اپنے ساتھیوں اور زعماء کے ساتھ اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد تک خاموشی رہی، یہاں تک کہ بڑے رازدارانہ انداز میں سیر بن ابی بکر ذکر بن ادریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن ادریس، یہاں تمہاری موجودگی میں جو کچھ معتمد نے کہا ہے اس سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ذکر بن ادریس مسکرایا اور کہنے لگا، سیر بن ابی بکر میرے بھائی، معتمد ناقابل اعتبار شخص ہے، اس کی کسی بھی بات پر اعتماد اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال میں اس نے جب دیکھا ہے کہ الفانسو کے سپہ سالار فانیس کو بدترین شکست ہوئی ہے اور اب الفانسو کی طرف سے کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا تو یہ یہاں چلا آیا ہے تاکہ اپنی صفائی پیش کرے اور معاملے کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرے۔ معتمد اس سام کی مانند ہے جو کسی بھی موقع پر مناسب وقت دے کر ڈس سکتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر یہ صاف انکار کر گیا ہے کہ اس نے اپنا کوئی قاصد مدد کے لیے الفانسو کی طرف نہیں بھیجا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مخبر جو خبریں لے کر آئے تھے وہ بڑے قابل اعتبار ہیں اور انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ یہ خبریں دی تھی، اور پھر اس معتمد کا ماضی بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں میں اتفاق و یکجہتی کی باتیں کرتا ہے لیکن ایسی کوئی صفت اس میں ہے ہی نہیں۔ ذکر بن ادریس جب خاموش ہوا تب باری باری غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم کی طرف دیکھتے ہوئے سیر بن ابی بکر نے پوچھ لیا، تم دونوں بھائیوں کا معتمد کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس بار غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کے بعد زیدون بن مسلم سیر بن ابی بکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ ہمارے بھائی ذکر بن ادریس نے معتمد سے متعلق کہا ہے اس سے ہم 100% متفق ہیں۔ معتمد یقیناً ایسا ہی ہے اور پھر کسی حالت میں بھی اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔
زیدون بن مسلم جب خاموش ہوا تب کچھ دیر خاموشی رہی۔ سیر بن ابی بکر سوچتا رہا، پھر زکریہ بن ادریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن ادریس میرے بھائی، تم غیردر اور زیدون تینوں کل اشبیلیہ چلے جاؤ، وہاں سے اپنے اہل خانہ کو نکال کر کرتبہ لانے کی کوشش کرو۔ ابن ادریس میرے بھائی، رواندہ سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، وہ اب تمہاری بیوی ہے اور اس کے ماں باپ ایک طرح سے تمہارے اہل خانہ ہے۔ تم غیردر اور زیدون سب اپنے اپنے لواحقین کو جا کر کرتبہ لے آؤ، اور اگر معتمد ناقابل اعتماد ہے تو پھر یاد رکھنا آنے والے دور میں یہ پھر کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، اگر سانپ ہے تو ڈسے گا ضرور۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ یہ کوئی ایسی اونچی حرکت کرتا ہے، آپ لوگ اپنے لواحقین کو وہاں سے نکال لیں، اس لیے کہ کسی دوسری حرکت کے موقع پر وہ آپ کے لواحقین کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ بات بھی بٹا رکھی ہوگی کہ وہ الفانسو سے مدد طلب کر رہا ہے، جبکہ اس کے اپنے اشبیلے کے 3 سالار الفانسو کے خلاف ضربیں لگا کر اس کے لشکر کو شکست سے دوچار کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ تم کل معتمد کے پیچھے پیچھے اشبیلیہ چلے جاؤ، 2-4 روز وہاں قیام کرو اور پھر اپنے لواحقین کو وہاں سے نکال کر کرتبہ لے آؤ۔ ابھی بات نئی نہیں ہے، معتمد اپنی صفائی پیش کر کے گیا ہے، اس لیے یہ تم تینوں کے لیے سنہری موقع ہے۔ بعد میں ایسا کوئی اور حادثہ پیش آ گیا تو معتمد تم تینوں کو ہمارا ساتھ دینے کی وجہ سے تمہارے لواحقین کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ زکریہ بن ادریس، غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم نے سیر بن ابی بکر سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا اگلے روز وہ کرتباسی اشبیلیہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ رواندہ اور اس کی ماں دونوں مطبخ میں کھانا تیار کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس پر رواندہ فوراً دروازے کی طرف لپکی اور اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اماں، بابا آ گئے ہیں، اچھا ہوا وقت پر ہم نے کھانا تیار کر لیا ہے۔ رواندہ نے جب آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تب اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اس لیے کہ دروازے کے سامنے اس کا باپ انیتش کھڑا تھا اور انیتش کے ساتھ زکریہ بن ادریس اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے مسکراتے ہوئے رواندہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رواندہ نے پورا دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی زکریہ بن ادریس نے جب سلام کیا تب اس وقت تک اموسیہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے خوشی میں ڈوبی ہوئی آوازوں میں سلام کا جواب دیا۔ زکریہ بن ادریس جب اندر داخل ہوا تب رواندہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گھوڑے کی باگ جب اس سے لینا چاہی تو زکریہ بن ادریس نے گھوڑے کی باگ نہیں چھوڑی، کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی رواندہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اس سے پہلے جب آپ مجھے گھوڑے کی باگ نہیں دیا کرتے تھے تو میں خاموش ہو جاتی تھی، اس لیے کہ اس وقت آپ کا اور میرا وہ رشتہ نہ تھا جو اب ہے۔ اب میرا آپ سے نکاح ہو چکا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، لہٰذا آپ کے گھوڑے کو پکڑ کر استبل میں باندھنا اب میرے فرائض میں شامل ہے۔ رواندہ کے ان الفاظ پر اس کا باپ انیتش اور ماں اموسیہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ اس موقع پر زکریہ بن ادریس بھی مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، رواندہ، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ درست ہے، پر یوں جانو تم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ میں گھوڑے کو استبل میں باندھتا ہوں، پھر دیوان خانے میں بیٹھتا ہوں۔ رواندہ نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگی، اس بار میں ماننے کی نہیں، گھوڑے کو استبل میں ہی باندھوں گی۔ زکریہ بن ادریس پھر جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اموسیہ بڑی شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بیٹے تم گھوڑے کی باگ چھوڑ دو، اسے گھوڑے کو استبل کی طرف لے جانے دو۔ اموسیہ کے کہنے پر زکریہ بن ادریس نے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی اور مسکراتے ہوئے رواندہ گھوڑے کو استبل کی طرف لے گئی تھی۔ اس کے بعد جب سارے دیوان خانے میں بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز زکریہ بن ادریس نے کیا اور تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں، غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم آج ہی اشبیلیہ میں داخل ہوئے ہیں، میں آپ تینوں کو لینے آیا ہوں۔ ہم اب یہاں نہیں، کرتبہ میں جا کر رہیں گے۔ اسی طرح غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم بھی اپنے اپنے اہل خانہ کو لے کر اشبیلیہ سے نکلیں گے اور کرتبہ کا رخ کریں گے۔ میں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن یہاں آپ کے پاس قیام کروں گا، اس کے بعد ہم چاروں یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ بابا، جہاں تک آپ کی دکان کا تعلق ہے تو کل اس کی نگرانی کسی کے حوالے کر دیجیے گا جو آپ کی دکان میں کام کرتے ہیں، اسے سامان گنوا کر اس کے حوالے کر دیجیے گا۔ اسے کہہ دیجیے گا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں سے کرتبہ جا رہے ہیں، واپس آ کر اس سے حساب کر لیں گے۔ اس موقع پر رواندہ اور اموسیہ دونوں فکرمند ہو گئی تھی۔ دوسری طرف انیتش نے بھی فکرگیر آواز میں پوچھ لیا، بیٹے، پہلے یہ افواہیں اڑی تھی کہ معتمد نے اپنے قاصد الفانسو کی طرف بھجوائے ہیں اور آپ لوگوں کے خلاف اس نے الفانسو سے مدد طلب کی ہے۔ پھر یہ افواہیں آئیں کہ معتمد کے کہنے پر الفانسو نے ایک لشکر بھیجا ہے جسے بیٹے تم نے اور داؤد بن عائشہ نے شکست دے دی ہے۔ اس کے بعد یہ عجیب و غریب خبر اشبیلے میں پھیلی کہ معتمد کسی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے کرتبہ سیر بن ابی بکر کی طرف جا چکا ہے۔ وہاں کیا گفتگو ہوئی اس کا تو مجھے علم نہیں، پر بیٹے۔ اس موقع پر بیچ میں زکریہ بن ادریس بول اٹھا اور کہنے لگا،
معتمد اپنے کچھ امراء کے ساتھ سیر بن ابی بکر کی خدمت میں کرتبہ میں حاضر ہوا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی حالت کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اس نے کوئی قاصد مدد کے لیے الفانسو کی طرف نہیں بھجوایا۔ سیر بن ابی بکر کو اپنی باتوں میں اس نے یقین دلایا کہ یہ مسلمانوں میں اتفاق اور یکجہتی چاہتا ہے اور آنے والے دور میں سیر بن ابی بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے یہ کام کرتا رہے گا۔ پر بابا، آپ جانتے ہیں معتمد قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں ہے۔ جس وقت یہ خبر پھیلی تھی کہ اس نے الفانسو سے مدد طلب کی ہے، اور جب میں اور داؤد بن عائشہ الفانسو کے سپہ سالار فانیس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو میں بڑا فکر مند تھا۔ مجھے آپ تینوں سے متعلق خدشات لاحق ہو گئے تھے کہ کہیں میرے اس عمل سے معتمد آپ تینوں کے خلاف حرکت میں نہ آ جائے۔ میرے خیال میں فانیس کے شکست کے باعث یہ معتمد کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کر سکا، لیکن چونکہ یہ ناقابل اعتبار شخص ہے، لہٰذا آنے والے دور میں یہ سیر بن ابی بکر سے کسی نہ کسی موقع پر ٹکرائے گا، لہٰذا آپ لوگوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ اسی بنا پر میں چاہتا ہوں آپ تینوں میرے ساتھ جائیں گے اور عارضی طور پر ہم کرتبہ میں رہیں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب بہت جلد ارشبیلے پر بھی سیر بن ابی بکر کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ذکر بن ادریس جب خاموش ہوا، تب رواندہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کہنے لگی، پہلے آپ اٹھیں، ہاتھ منہ دھوئیں، لباس تبدیل کریں، گھر میں آپ کے لیے نئے لباس کافی بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اتنی دیر تک میں مزید کھانا تیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، باقی باتیں کھانے کے بعد ہوں گی۔ تھوڑی دیر بعد رواندہ کھانا لے کر آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد رواندہ نے اپنے باپ اور ذکریہ بن ادریس کے ہاتھ دھلوائے، پھر اس نے ذکریہ کو ہاتھ پوچھنے کے لیے انگوچھا دیا۔ ذکریہ ابھی ہاتھ صاف ہی کر رہا تھا کہ حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک کی آواز سن کر رواندہ چونکی، کہنے لگی، اس وقت دستک کون دے سکتا ہے، میں دیکھتی ہوں۔ ذکریہ نے ہاتھ بڑھا کر رواندہ کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی ذکریہ بن ادریس دیوان خانے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ جب اس نے کھولا تو دروازے پر ایک مسلح جوان کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ذکریہ بن ادریس مسکرایا، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے۔ آنے والا کبھی کسی دور میں معتمد کے لشکر میں ذکریہ بن ادریس کے تحت چھوٹے سالار کی حیثیت سے کام کرتا رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں آنے والے اس چھوٹے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے ذکریہ بن ادریس کہنے لگا، تمہارے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم کسی علت کی وجہ کے بغیر نہیں آئے۔ آنے والے اس جوان نے انتہائی دھیمے لہجے اور رازداری میں کہنا شروع کیا، آپ کا کہنا درست ہے، جو گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا اچھا نہیں ہے۔ ذکریہ بن ادریس اس کی بات کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ دیوان خانے سے باہر برآمدے سے رواندہ کی آواز سنائی دی تھی، آپ باہر دروازے پر کھڑے ہو کر کس سے گفتگو کرنے لگے ہیں؟ اس پر ذکریہ بن ادریس نے اس کا بازو پکڑ کر اندر کھینچا، پھر دروازہ اس نے بند کر لیا۔ اسے لے کر دیوان خانے میں داخل ہوا۔ رواندہ، انیتش اور اموسیہ بھی نشستوں پر بیٹھ گئی تھی۔ پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذکریہ بن ادریس کہنے لگا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ چھوٹا سالار دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، تھوڑی دیر تک معتمد آپ کو بلائے گا۔ پہلے اس نے اپنا ایک قاصد غیردر بن شبیب اور زیدر بن مسلم کی طرف بھجوایا تھا اور انہیں اپنے پاس بلایا تھا۔ ان دونوں نے یہ جواب دیا ہے کہ تم جاؤ، ہم ذکریہ بن ادریس کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ چونکہ معتمد نے آپ کو بھی بلایا ہے، اگر معتمد کا آدمی آپ کو بلانے کے لیے نہ آیا تب غیردر بن شبیب اور زیدر بن مسلم تھوڑی دیر تک یہاں آ جائیں گے۔ میں ان سے بھی مل کر آ رہا ہوں اور جو گفتگو میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہی میں ان سے بھی کر آیا ہوں۔ معتمد آپ کو اس لیے بلائے گا تاکہ آپ تینوں سے یہ عہد لے کہ آئندہ یعنی آنے والے دور میں آپ سیر بن ابی بکر کے لشکر میں شامل نہ ہوں گے، نہ اس کے حق میں کسی کارروائی کی ابتدا کریں گے اور نہ ہی اس کی خاطر اس کے کسی دشمن سے جنگ کریں گے۔